آداب اور السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ملحد کے سوال. آج ہم ایک بہت ہی فضول ترین کانٹرڈکشن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ قرآن کے اندر ہر دفعہ ہم سب کو کنفیوز کرتی ہے. دنیا میں شراب حرام ہے لیکن جنت میں وہی شراب ریوارڈ بن جاتی ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ شراب شیطان کا عمل ہے، دوسری طرف یہ کہ جنت میں شراب کے دریا بہہ رہے ہوں گے. There will be rivers of wine flowing. تو سوال بنتا ہے اگر کوئی چیز بری ہے تو وہ کبھی بھی ریوارڈ کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ اور اگر وہ ریوارڈ ہے تو دنیا میں اس پر اتنا سٹرونگ بین کیوں لگایا گیا ہے بھائی؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن دنیا میں شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے. سورہ البقرہ چیپٹر 2 ورس 219. شراب اور جوئے میں گناہ بھی ہے اور کچھ فائدہ بھی. ٹھیک ہے، کچھ گناہ بھی ہے کچھ فائدہ بھی، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. not vague at all. سورہ المائدہ چیپٹر 5 ورس 90. شراب، جوا، بتوں کے ساتھ قربانی دینا، یہ سب گندے کام ہے بھائی، شیطان کے کام ہے، ان سے دور رہو. یعنی شراب نہ صرف حرام ہے بلکہ شیطانی کام ہے. کسی بھی مسلم سوسائٹی میں شراب پینے والے کو سوسائٹی ریجیکٹ کر دیتی ہے. پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں بھی دیکھیں. اسلامک لاء کے مطابق شراب پینے پر حد لگ سکتی ہے، پنشمنٹس ہو سکتی ہے. تو اتنا سیویئر بین صرف اس لیے کہ یہ گناہ ہے، غلط ہے، حرام ہے. اب لیٹس لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دا کوائن. قرآن وائن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جنت میں سورہ محمد چیپٹر 47 ورس 15. جنت میں شراب کے دریا ہوں گے، لذیذ شراب جو پینے والوں کو مزہ دے. سورہ الانسان چیپٹر 76 ورس 5 to 6. جنتی لوگ ایک کپ سے پلائے جائیں گے معاف کیجیے گا، جس میں کفور کی ملاوٹ ہوگی، ایک ایسا سپرنگ جو اللہ کے بندے پیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. سورہ المطففین چیپٹر 83 ورس 25. انہیں سیلڈ شراب دی جائے گی اور اس کا ختم مسک سے ہوگا. یہ آیت صرف میٹافور نہیں لگتی بلکہ لٹرل پلیجرز ڈسکرائب کرتی ہے. شراب، کسوری لوگ، حسین لڑکیاں، لگژوریس پیلیسز. تو یہ کیا کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ ایک طرف دنیا میں شراب پہ پابندی، دوسری طرف جنت میں وہی چیز گفٹ بن جاتی ہے. اپولوجسٹ کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. جنت کی شراب اور دنیا کی شراب میں بہت فرق ہے. نمبر 2، وہ جو شراب ہے نا جنت میں وہ آپ کو انٹاکسیکیٹ نہیں کرے گی. نمبر 3، وہ صرف لذت اور کمفرٹ دے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا، آپ ہائی نہیں ہوں گے نہ آپ انٹاکسیکیٹ ہوئیں گے. لیکن اگر قرآن کی اوریجنل عربک دیکھیں تو شراب کے لیے ورڈ آتا ہے خمر، جو فرمنٹ کی گئی وائن کو کہتے ہیں. یہی ورڈ دنیا کی شراب کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور جنت کی شراب کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو اگر لفظ وہی ہے، مطلب وہی ہے، اور ٹیسٹ، اس کا افیکٹ، اس کی ڈیلیوری سیم ہے، تو بھئی فرق کس بات کا ہے؟ یہ بات ہم کو ہمیشہ کنفیوز کرتی ہے. کیا موریلٹی کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ اگر شراب غلط ہے تو ہمیشہ غلط ہونی چاہیے نا بھائی. اور اگر لذت والی چیز ہے تو پھر دنیا میں بھی قانونی ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی لافل. تو کیا اسلام کا مورل فریم ورک سچویشنل ہے یا ہر دور کے لیے یونیورسل ہے؟ یہ بات قرآن خود کلیم کرتا ہے، اینڈ آئی کوٹ، یہ وہ کتاب ہے جو ہر دور کے لیے ہدایت ہے. دس از فار آل ٹائم. لیکن اگر ہدایت ہر دور کے لیے ہے تو پرنسپلز بھی ہر جگہ سیم ہونے چاہیے. اب یہ سوال، جس چیز کو دنیا میں گناہ کہا گیا اس چیز کا ریوارڈ بن جانا جنت میں، کیا یہ مورل ہپوکریسی نہیں ہے؟
امیجن کریں اگر آج کوئی مسلمان شراب پی لے تو ہر طرف سے لعنت، فتویٰ، ریجیکشن ملے گا اس کو. لیکن وہی بندہ اگر جنت میں چلا گیا تو اس کے لیے شراب کے دریا ہوں گے. ہیں؟ یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ اور صرف شراب ہی نہیں، قرآن میں جنت کے اور بھی پلیجرز ہیں بھائی. ہورس آپ لوگ سب جانتے ہیں، اسپیشلی کریٹڈ ورجن ویمن. جب آپ ان کے ساتھ سیکس کریں گے تو اللہ میاں ان کو پھر سے ورجن بنا دیں گے، کیونکہ ورجن کے ساتھ جو سیکس کا مزہ ہے وہ کچھ اور ہے. وہاں پہ پیلسز ہوں گے، گارڈنز ہوں گے، کاؤچز ہوں گے. ہر وہ لذت جو دنیا میں منع کی گئی تھی وہ آپ کے پاس سامنے پیش کی جائے گی. تو یہ سوال اٹھتا ہے، کیا جنت ایک اسپریچول جگہ ہے؟ از اٹ اے اسپریچول جگہ؟ کوئی اسپریچول چیز ہے یہ کوئی، یا ایک الٹرا مٹیریلسٹک کوئی ویکیشن کا ریزورٹ ہے جہاں ہر دنیا کی فینٹیسی جو آپ نئی دنیا میں پوری کر پائے وہ آپ ادھر جا کے پوری کریں گے؟ اگر ریوارڈ کا اسکیل ہی یہ ہے تو کیا اسلام واقعی میں اسپریچولیٹی سکھاتا ہے ہمیں بھائی؟ یا بس پلیجرز ڈیلے کر کے آپ اپنے جو پلیجرز، دنیا کی جو پلیجرز ہیں اس کو آپ ڈیلے کریں اور آخرت میں جا کے آپ کو جنت میں وہ پرومس کیے جائیں گے. شراب جیسے ایشو سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اسلام کا مورل کوڈ سچویشنل ہے. وقت، جگہ اور کانٹیکسٹ کے مطابق ویلیوز بدل جاتی ہیں، اور جب کانٹرڈکشن سامنے آتی ہیں تو ہم میٹافور اور تفسیر کی جو ہے اس کو ہم ایکسکیوز بنا کے آگے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر قرآن واقعی ایک کلیئر کتاب ہوتی نا، وداؤٹ اینی ویگنس، تو یہ کانٹرڈکشن ایکسپلین کرنے کے لیے اتنا مینٹل جمناسٹکس ہمیں نہیں کرنا پڑتا. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ اسکالر ہوں. میں صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو سچ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کوئی نفرت کا چینل نہیں ہے، نہ ہی کسی کے جذبات زخمی کرنے کا ارادہ ہے میرا. یہ صرف ایک جرنی ہے، سمجھنے کی، پوچھنے کی اور شاید کچھ سیکھنے کی. انٹل نیکسٹ ٹائم.